اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العلي العظيم. سورہ الاحزاب کا یہ 5واں رکوع ہے جس کی تلاوت آپ نے ملاحظہ فرمائی. اس کا ترجمہ ہے کہ بلا شبہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں اور عبادت گزار مرد اور عبادت گزار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ رب العزت نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اور کسی بھی مومن کے لیے اور مومنہ کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو ان کے لیے ان کے معاملے میں اختیار باقی رہ جائے، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گویا وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا. اور یاد کرو کہ جب تم اس سے یہ کہہ رہے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص سے یہ آپ کہہ رہے تھے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا، فضل کیا، اور جس پر آپ نے احسان کیا کہ
اپنے پاس اپنی بیوی کو روکے رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، حالانکہ تم اپنے نفس میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ بس جب زید نے اس سے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے آپ کا نکاح اس کے ساتھ کرا دیا تاکہ ایمان لانے والے مردوں پر اور عورتوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے سلسلے میں کوئی حرج یا کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے جب وہ ان سے اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو تو ہو کر کے ہی رہنا تھا، اس کو پورا ہونا ہی تھا۔ نبی کے لیے اس کام میں کوئی حرج اور رکاوٹ نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرض کر دیا ہو۔ اللہ کی یہ سنت ان لوگوں میں بھی جاری رہی ہے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ تو حتمی اور قطعی ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں اور جو اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ محاسبہ کرنے کے اعتبار سے کافی ہے۔ اے لوگو، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اور وہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ سورہ احزاب کے 5ویں رکوع کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اس رکوع میں ایک طرف مومن مرد اور مومن عورتوں کی صفات کا تذکرہ کیا گیا، اور دوسری طرف اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو ساری خواہشات پر، ساری مرضیات پر بالا رکھنے، اوپر رکھنے کی تلقین کی گئی۔ اس رکوع کے اندر حضرت زید کا حضرت زینب سے نکاح جو ہوا اور اس کے بعد جو طلاق ہوئی، اس سے متعلق بھی تذکرہ ہے، اور اس طلاق کے بعد حضرت زید کی منکوحہ حضرت زینب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ ازدواج میں بندھنے کا بھی تذکرہ ہے۔ اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، آپ کی پوزیشن اللہ کے رسول کی حیثیت سے اور خاتم النبیین کی حیثیت سے بالخصوص بتائی گئی ہے۔ ان آیات کی تفسیر ملاحظہ فرمائیے کہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، عبادت گزار مرد اور عبادت گزار عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، سچے
مرد اور سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے لوگ مرد اور عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے لوگ مرد اور عورتیں، ان سب کے لیے اللہ رب العزت نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، مغفرت اور اس کے ساتھ ساتھ اجر عظیم کا۔ یہاں یہ بات بتائی جانی ناگزیر ہے کہ ابھی اوپر کے رکوع میں جس بات کا تذکرہ آیا تھا کہ میدان کار، عورت کا میدان کار مخصوص ہے، اور مخصوص میدان کار میں عورت اپنے حس و مہارت کے مظاہرے کر سکتی ہے، وہاں اپنے صلاحیتوں کے جوہر دکھلا سکتی ہے، گھر اس کا مخصوص میدان کار ہے۔ یہاں اس غلط فہمی کو بھی دور کیا گیا، اور اس ایک حقیقت کا اظہار بھی ہے کہ مرد ہو یا عورت، اگر ان کے اندر یہ صفات پائی جا رہی ہیں، سر اطاعت جھکا دینے کی صفت، ایمان کی صفت، عبادت گزاری کی صفت، سچائی کی صفت، صبر کرنے کی صفت، راہ استقامت اختیار کرنے کی صفت، اللہ سے ڈرنے کی صفت، اور صدقہ کرنے کی صفت، روزہ رکھنے کی صفت، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی صفت، اور اللہ کو یاد کرنے کی صفت، اگر یہ مرد ہو یا عورت دونوں کے اندر یہ صفات پائی جا رہی ہیں، تو صرف اس بنیاد پر کہ ایک مرد مرد ہے اور ایک عورت ہے، اس بنیاد پر کوئی فضیلت کسی کو نہیں ہوگی۔ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، یہ صفات کسی کے اندر پائی جا رہی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو ان کے لحاظ سے، دونوں کو ان کے عمل کے لحاظ سے اجر دے گا۔ یہ بات قرآن مجید میں جگہ جگہ آئی ہے۔ یہی آیت ملاحظہ فرمائی جائے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا۔ یہاں مرد ہو یا عورت سب کے لیے۔ ایک جگہ فرمایا کہ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تم میں سے کوئی بھی نیک عمل کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، ہم اس کو اچھی زندگی گزروائیں گے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں اس بات کی وضاحت ہے کہ صرف مرد اور عورت ہونے کی بنیاد پر اعمال کے اجر و ثواب میں تخفیف یا تقصیر کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ جیسے جو اعمال جس کے ہیں، یہ صفات جو بتائی جا رہی ہیں ان آیتوں کے، اس آیت کے اندر، یہ صفات اگر ایک مرد کے اندر بھی ہیں اور ایک عورت کے اندر بھی، تو بغیر کسی تفریق کے عورتوں کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مردوں کو ثواب ملتا ہے۔ اور دیکھیے اس آیت کریمہ میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ مغفرت، ایک طرف گناہوں سے مایوسی صفات رکھنے والے مرد اور ایسی صفات رکھنے والی عورتیں، ایک طرف ان کے گناہ بھی معاف کیے جائیں گے، چھوٹے موٹے گناہ سب معاف کیے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑے گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے ہیں، لیکن اگر بڑے گناہ نہیں ہیں، چھوٹے موٹے گناہ ہیں، توبہ نہیں کی گئی ہے، تو ان صفات کی بدولت اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے، اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے مغفرت کا پروانہ تیار کر رکھا ہے اور اجر عظیم بھی تیار کر رکھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اجر عظیم کا لفظ کہتا ہے کہ اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، تو ظاہر ہے وہ اپنے لیول سے، اپنے معیار سے اجر عظیم کی بات کرتا ہے۔ چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں کہ اگر ایک شخص جو بہت محتاج ہے، پریشان حال ہے، وہ کہے کچھ پیسے دے دو، کچھ
ضرورت ہے ہمیں تو اس کو اگر 10-15 روپے بھی دے دیے جائیں تو وہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کافی ہے. لیکن ایک شخص جو بہت مالدار ہو اور وہ ضرورت مند ہو گیا ہو، وہ اگر کسی سے کچھ کہتا ہے کہ کچھ پیسے کا انتظام کر دو، تو ظاہر ہے 10-15 روپے اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں. اسی کے معیار سے اس کا انتظام کیا جائے گا، 1000 2000 5000 10,000 کا انتظام کیا جائے گا. جو یہ بات کہتا ہے، بات کہنے والا کیسا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. اللہ رب العزت جب کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر اگر یہ صفات پیدا ہوئیں، تم ان صفات سے اگر مزین ہو، تمہاری زندگیاں ان صفات سے اگر آراستہ ہیں، تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے. اور اجر عظیم کی وضاحت اس حدیث پاک سے ہو جاتی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث غالباً کل بھی یہ پیش کی گئی تھی، کل کے بھی تفسیر میں پیش کی گئی تھی، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نعمتیں ایسی ہوں گی، خواہ وہ نعمتیں کھانے پینے سے متعلق ہوں، خواہ وہ نعمتیں رہائش سے متعلق ہوں، رہنے کے مکانات سے متعلق ہوں، خواہ وہ نعمتیں تفریح طبع کے سامان سے متعلق ہوں. یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی ہوں گی کہ دنیا میں کبھی کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، کسی زبان نے چکھا نہیں ہوگا، اور کبھی کسی دل نے محسوس نہیں کیا ہوگا. یہ وعدہ اس ہستی کی طرف سے ہے جو ہستی الملک ہے، جو القدوس ہے، جو السلام ہے، جو المومن ہے، جو المہیمن ہے، جو العزیز ہے، جو الجبار ہے، جو المتکبر ہے، جو الخالق ہے، جو الباری ہے، جو المصور ہے، اور جس کے لیے سارے اچھے نام ہیں. اس ہستی کی طرف سے جب یہ یقین دہانی ہو رہی ہے کہ ان صفات سے اگر اپنی زندگیوں کو اگر تم نے منور کر لیا، روشن کر لیا، چاہے ایمان لانے والے مرد ہوں یا ایمان لانے والی عورتیں ہوں، ان کے لیے مغفرت کا پروانہ ہے اور اجر عظیم ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اجر عظیم کس پیمانے کا وہ اجر ہوگا جو جنت میں دینے کا اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے. فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت زید ایک غلام تھے، اور حضرت زید حضرت زینب سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے جا رہے تھے. جاہلیت کی جہاں بہت سی رسمیں تھیں، جہاں بہت سی برائیاں تھیں، جہاں بہت سے اسلام سے متعلق غلط فہمیاں لوگوں کو تھیں، یہ دکھایا جانا بھی مقصد تھا کہ کس طرح سے ایک غلام شخص جو ایمان کی نعمت سے شرفیاب ہو جاتا ہے، قریش کی ایک خاتون سے، ایک معزز خاتون سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتا ہے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چاہا تو حضرت زینب کے بھائی نے بھی اور حضرت زینب نے بھی کچھ ہیزیٹیشن کا، تذبذب اور جھجک کا مظاہرہ کیا، یہ سوچتے ہوئے کہ قریش کی ایک معزز خاتون ایک غلام سے رشتہ ازدواج میں کیسے منسلک ہو سکتی ہے. یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول جب یہ فیصلہ کر لے، جب یہ کہہ دے، جب کوئی حکم دے دے، جب کوئی تجویز سامنے لے آئے، تو پھر اس سلسلے میں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اپنی خواہشات کا خیال کرے. یہ معاملہ نکاح سے متعلق چل ہی رہا تھا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور پھر اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد لوگوں کی زبانیں خاموش ہو گئیں، اور حضرت زید کا نکاح حضرت زینب سے ہو گیا. یہاں یہ بات اگرچہ ایک خاص پس منظر میں ہے کہ جو اللہ
اور اس کے رسول کا انکار کرے، نافرمانی کرے، وہ گویا دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ لیکن یہ بات عام مفہوم میں بھی ہے کہ جب اللہ کا اور اللہ کے رسول کا فیصلہ کسی معاملے میں سامنے آ جائے، اس کی تعلیمات اور اس کی ہدایات جب سامنے ہوں، واضح ہوں، روشن ہوں، تو اس کی تعلیمات، اللہ کی تعلیمات اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے آگے پھر کسی کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر یہ فرمایا، ایمان کا جو معیار ہے، ایمان کی جو کسوٹی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائے۔ تو یہاں یہ بات عام مفہوم میں بھی ہے کہ کسی کو بھی اختیار نہیں ہے، کسی حکومت کو اختیار نہیں ہے، کسی فرمانروا کو اختیار نہیں ہے، کسی عالم دین کو اختیار نہیں ہے، کسی مقتدر بادشاہ کو اختیار نہیں ہے، کسی کو بھی اختیار نہیں ہے اس دنیا کے اندر کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خواہشات پر، اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی پر اپنی خواہشات کو اور اپنی مرضی کو ترجیح دے۔ فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ۔ یہاں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ یاد کرو اس نعمت کو کہ جب تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ یہ کہہ رہے تھے اس شخص سے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام و احسان کیا تھا اور جس پر آپ نے عنایت کی تھی، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور تم اپنے نفس کے اندر وہ چیز چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ یہ بات اس وقت کی ہے کہ حضرت زینب سے نکاح تو ہو گیا حضرت زید کا۔ حضرت زینب اگرچہ نہیں چاہ رہی تھی، لیکن اللہ رب العزت کی اس تعلیم کے آگے، اللہ کے رسول کی اس خواہش کے آگے حضرت زینب نے سرنڈر کیا تھا۔ لیکن یہ بہت دنوں تک یہ معاملہ نہیں چل سکا تھا، اور حضرت زینب سے بار بار ان کے سلسلے میں زینب سے متعلق شکایات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کار حضرت زید نے کہی دیا کہ حضور میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں، اور طلاق ہو گئی۔ یہ بات پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی کے ذریعے بتائی گئی تھی، جیسا کہ اس آیت کریمہ کے اندر ہے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ۔ یہ بات بتا دی گئی تھی کہ جب حضرت زید طلاق دے دیں تو حضرت زید کی منکوحہ سے آپ کا نکاح ہونا ہے اور آپ کو نکاح کرنا ہے۔ جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کی منکوحہ کو اپنے بیٹے کی منکوحہ قرار دیا جاتا تھا، اور اس طور پر منہ بولے بیٹے کی منکوحہ حرام تھی۔ لیکن اس رسم کو توڑا جانا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس رسم کو توڑا جانا تھا۔ تو یہاں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ آپ جو اپنے دل میں چھپا رہے تھے، جو اپنے نفس میں چھپا رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین کی جب حضرت زید نے آ کے بتایا کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں، اور طلاق جب ہو گئی تو پھر حضرت زید کو تلقین کی، طلاق سے پہلے تلقین کی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تو کچھ اور تھی کہ جب وہ طلاق دے دیں تو حضرت زینب کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا ہے۔ یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ جس کے لیے ڈر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ تھا، یہ ڈر تھا کہ اگر حضرت زینب سے نکاح ہو جاتا ہے اور جاہلیت کی ایک رسم کو توڑا جاتا ہے ہمارے ذریعے، اگرچہ یہ بہت اچھی بات ہوگی، اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی، اللہ کی خواہش کے مطابق، وحی الہی کے مطابق ہوگی یہ بات، لیکن آپ کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ یہ کہیں گے کہ اپنے
بیٹے کی منکوحہ پر ہی فریفتہ ہو گیا. اس طرح کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھیں، اور لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جاہلیت کی اس رسم کو توڑا جانا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو. اللہ کا یہ حکم ہے، معاملات کیا ہوں گے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، کیا لوگ کہیں گے، کیا لوگ نہیں کہیں گے، اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے. فرمایا فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرا، کہ جب زید نے اپنی ضرورت پوری کر لی اس سے، تو ہم نے اس سے آپ کا نکاح کرا دیا تاکہ ایمان والوں پر اپنے منہ بولے بیٹے کی بیویوں کے سلسلے میں کوئی حرج اور رکاوٹ نہ ہو، تاکہ یہ جاہلیت کی رسم ختم ہو اور منہ بولا بیٹا اور اپنے بیٹے میں فرق ہو. اور آئندہ اس طرح کی کوئی بات اگر ہو سامنے آئے تو ظاہر ہے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ، منہ بولے بیٹے کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جائے گا کہ جو سلوک اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ہونا تھا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے، جو خود آپ کی پھوپھی ذات بہن تھیں، ان سے کرایا گیا، اور حضرت زید کی منکوحہ تھیں، ان سے یہ نکاح کرایا گیا. فرمایا کہ نبی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں اس سلسلے میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہو، جس کام کو فرض کر دیا ہو، اور اس کو بے چوچرا کرنا چاہیے. اور یہی سنت رہی ہے آپ سے پہلے کے لوگوں میں بھی، پہلے کے انبیاء میں بھی سنت رہی ہے کہ جب بھی کوئی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اس حکم پر عمل پیرا ہوئے وہ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو تو عمل پیرا تو ہوا ہی جانا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم قطعی ہوتا ہے، طے شدہ ہوتا ہے. یہ اب دیکھیے یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ان لوگوں میں جاری رہی ہے. اسی کی وضاحت ہے کہ جو اللہ کے پیغامات کو یہ پہنچاتے ہیں، اللہ کی یہ سنت جاری رہی ہے کہ اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہوتے ہیں بے چوچرا، اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہوتے ہیں. سوسائٹی کیا کہے گی، معاشرہ کیا کہے گا، اپنی خواہشات کیا ہیں، اپنے لوگوں کی ترجیحات کیا ہیں، ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. ان لوگوں میں یہ اللہ کی سنت جاری رہی ہے جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں، جو اسی سے ڈرتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہوتا ہے. آخر میں یہ بات کہی گئی کہ لوگوں، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے. یہاں یہ غلط فہمی بھی دور کی گئی. یہ اعتراضات جب ہوتے، ان اعتراضات کو دور کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی منکوحہ پر فریفتہ ہو گئے، اور ٹھیک ہے اگر یہ جائز بھی تھا کہ منہ بولا بیٹا اپنا بیٹا نہیں ہوتا ہے، اس سے نکاح کرنے کی بات بھی تھی، تو اس سے کیا ضرورت تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نکاح کرتے، بعد میں بھی کوئی کر سکتا تھا. تو یہاں یہ بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ کسی کے باپ نہیں تھے. دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ یہ کرنا خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری تھا، کہ اس لیے کہ وہ رسول اللہ تھے اور اللہ کے رسول ہی کے ذریعے ہونا تھا، یہ محمد عربی ہی کے ذریعے ہونا تھا، اس لیے کہ وہ خاتم النبیین تھے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے ہر چیز کے بارے میں، اس کو خوب خبر ہے، بہت باخبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، کیا اثرات ہوں گے، کیا نتائج مترتب ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس سے خوب اچھی طرح واقف ہے. وآخر دعوانا